تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہودی لوگ جو کہ تورات کو فالو کرتے ہیں، جو تورات کے پیروکار تھے، وہ کس طرح سے ایک فوت ہونے والے آدمی کی وراثت کو اس کے ورثاء میں تقسیم کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس وقت جن ممالک میں یہودی رہتے ہیں اور وہاں کیپٹلزم یا سوشلزم کا نظام رائج ہے یا تھا، تو وہ کس طرح سے انہوں نے اس کے بارے میں قانون سازی کی ہے اور ایک فوت ہونے والے آدمی کی جو ریمیننگ پراپرٹی ہے وہ کس طرح سے اس کے ورثاء میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہودیت میں جو یہودی لوگ ہیں وہ کس طرح سے ایک فوت ہونے والے آدمی کی وراثت کو اس کے ورثاء میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جب ایک آدمی جو یہودی ہو وہ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کا حقدار صرف اور صرف لڑکا، اس کا بیٹا ہوتا ہے، وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، وہ لیجٹمیٹ سن ہو یا ان لیجٹمیٹ سن ہو، وہ اس کا وارث بنے گا۔ اس کی موجودگی میں کوئی اور وارث، وہ اس کی بیوی ہو، اس کے والدین ہوں، بیٹی ہو، وہ سب کے سب محروم ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک جو بیٹا ہے اس کا، وہ اس کا وارث بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر اس کی بیٹیاں بھی ہوں، بیٹے کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی ہوں، تو وہ بیٹیاں وراثت میں سے اپنا حق نہیں لے سکتی۔ البتہ نابالغ ہوں تو وہ 12 سال کی عمر تک صرف خرچہ لے سکتی ہیں، جو ان کے ایکسپینسز ہیں وہ اپنے فوت ہونے والے باپ کی وراثت سے مطالبہ کر سکتی ہیں، لیکن وہ وراثت کے طور پہ اس کو حاصل نہیں کر سکتی۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب بیٹوں کے دوران جو ان کے بیٹے ہیں، فوت ہونے والے آدمی کے جو بیٹے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں، تو ان کے درمیان اگر وہ وراثت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے وراثت تقسیم کریں گے؟ تو وہ سب سے جو بڑا بیٹا ہے اس کو 2 گنا حصہ دیا جاتا ہے، باقی جو بیٹے ہیں ان کو کم حصہ، آدھا حصہ دیا جاتا ہے بڑے بیٹے کی بنسبت۔ اور چوتھے لیول پہ بیٹے پوتے وغیرہ کی موجودگی میں اگر لڑکیاں ہوں تو پھر وہ میراث پاتی ہیں، اور اگر لڑکیاں نہ ہوں تو پھر ان کی جو اولاد ہے ان کو وراثت ملتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ لڑکے، لڑکیاں، پوتے، نواسے وغیرہ میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر ترکے کا مستحق باپ ہو جاتا ہے۔ یعنی 5ویں سٹیپ پہ باپ کو وارث بنایا جاتا ہے۔ جب فوت ہونے والے آدمی کے بیٹے، بیٹیاں، پوتے، نواسے کوئی بھی نہ ہو تو اس وقت جو باپ ہے اس کو فوت ہونے والے آدمی کی جائیداد کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر باپ بھی نہ ہو، یعنی بیٹے، پوتے، نواسے اور باپ، یہ سارے کے سارے رشتہ دار فوت ہونے والے آدمی کے نہ ہوں تو پھر ان کی عدم موجودگی میں دادا، فوت ہونے والے کا دادا، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس فوت ہونے والے کا بھائی، اور وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس فوت ہونے والے کا جو چچا ہے ان کو وارث بنا دیا جاتا تھا۔ 7ویں سٹیپ پہ جو فوت ہونے والا آدمی ہے اس کی اگر کوئی نرینہ اولاد ہے، مذکر اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو پھر فوت ہونے والا جو آدمی ہے وہ کسی کو اپنی جو ریمیننگ پراپرٹی ہے اس کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی یہودی ہے، وہ فوت ہونے والا ہے، اس کو موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور اس کی نرینہ اولاد بھی ہے، اس کے بیٹے ہیں مذکر، اس کی اولاد ہے، تو پھر وہ کسی کو اپنی ریمیننگ جو پراپرٹی ہے اس کی وصیت نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جو اتنی پراپرٹی ہے ان میں سے جو اتنا حصہ ہے وہ فلاں کو دے دیا جائے، فلاں ادارے کو دے دیا جائے، وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اور 8ویں نمبر پہ جب لڑکیاں وارث ہوں، تو پھر وہ جو فوت ہونے والا آدمی ہے وہ پھر جس کو چاہے، جتنی چاہے وہ وصیت کر سکتا ہے۔ صرف مذکر اولاد ہو تو پھر وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر صرف مؤنث اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، تو پھر وہ اپنی جو ریمیننگ پراپرٹی ہے اس کا کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں کو اتنا حصہ دے دیا جائے، تو وہ اس کی وصیت سمجھی جائے گی۔ اور آخر میں اگر کوئی یہودی عورت انتقال کر جائے اور
اس کا کوئی اور وارث نہ ہو تو پھر اس کا جو شوہر ہے وہ اس کا وارث ہوتا ہے. شوہر کا سب سے آخری حق ہے. ایک یہودی عورت اس کا انتقال ہو جائے اور اس کا کوئی اور وارث نہ ہو تو پھر اس کا کوئی اولاد نہ ہو، وارث سے مراد اس کی کوئی اولاد نہ ہو، تو پھر اس کا جو وارث ہے وہ اس کا شوہر بن جاتا ہے. تو یہودیت میں جو یہودی لوگ وراثت کے بارے میں ایک کنسیپٹ رکھتے ہیں، اس کی یہ تفصیل ہے.